بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم یہ بھول رہے ہو کہ ایسے معاملات میں مارٹن کبھی ان لوگوں کے سامنے نہیں آتا ہوگا۔ وہ اپنی وہیل چیئر پر بیٹھے بیٹھے محض بٹن دبا کر ان کو آمد رفت کی سہولتیں فراہم کرتا ہوگا۔ ایسا نہ ہوتا تو اپنے ماتحتوں کے سامنے کبھی کا بے نقاب ہو گیا ہوتا۔ یوں تم آسانی کے ساتھ اس کی جگہ لے سکتے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں رہنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ مال لانے لے جانے والے کے علاوہ باقی ماندہ 3 بڑوں میں سے بھی کوئی مارٹن سے رجوع کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں میرا ہر احتیاط کے باوجود صورتحال زیادہ دیر تک مخفی نہ رہ سکے گی۔ ہماری تمام تر کوششیں اب بھی یہی ہونا چاہیے کہ مقامی معاملات میں ضرورت سے زیادہ ملوث ہونے کے بجائے جلد از جلد بھاگنے کی فکر کریں۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ تم کو اب غزالہ تک پہنچنے کی عجلت ہے۔ وہ سگریٹ کا دھواں میرے منہ پر چھوڑتے ہوئے ہنس کر بولی۔ میں خود بھی یہاں زیادہ وقت برباد نہیں کرنا چاہتی، لیکن خوش قسمتی سے ہاتھ آئے ہوئے کسی شاندار موقع کو تمہاری جلد بازی کی بنا پر ضائع بھی نہیں کروں گی۔ میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ وہ بیرون ملک سے تنظیم کے کسی بڑے کی آمد اور اس کی سربراہی میں ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس کو اپنے لیے سنہری موقع تصور کر رہی تھی۔ اس کے لیے یہ انکشاف بہت سنگین ثابت ہوا تھا کہ وہ بہت زیادہ با اختیار اور صرف جمی لائٹ کو جواب دہ ہونے کے باوجود ان 5 مقامی بڑوں سے لا علم تھی جو پاکستان میں ہیروئن کی پیداوار، مقامی کھپت اور برآمد کا کاروبار پوری رازداری کے ساتھ چلا رہے تھے۔ کمال کی بات یہ تھی کہ ویرا ان 5 سے بے خبر تھی، مگر وہ سب سے نہ صرف اسے جانتے تھے بلکہ مارٹن تو اسے دھوکے میں رکھ کر اس کا مربی بنا ہوا تھا۔ یہ محض وان اوف کی خود غرضی اور ہوس اقتدار تھی جس نے ہمیں ان 5 کی راہ پر ڈال دیا، اور وان ہوف ویرا کو گھیرنے کے چکر میں خود جہنم واصل ہو گیا۔ لاہور میں لائٹز کاٹیج کی تباہی کے بعد وان ہوف کی موت دوسری بڑی کامیابی تھی، لیکن وہ اس اعتبار سے ادھوری رہی کہ وان ہوف نے موت کی دہلیز پر ہوتے ہوئے بھی اپنے 4 ساتھیوں کے بارے میں ذرا بھی زبان نہیں کھولی، لیکن وہ کمی مارٹن نے پوری کر دی تھی۔ جب تک میں خود تنظیم کا وفادار تھا، ہیروئن کی تجارت کو سفاک اور پیشہ ور مجرموں کا کام سمجھتا رہا تھا جس کی انجام دہی میں رازداری کو بنیادی اہمیت حاصل تھی۔ لیکن تنظیم کے محیب حصار سے نکلنے کے بعد اس بھیانک کھیل میں ایسے معزز اور معصوم چہرے ملوث نظر آ رہے تھے جنہیں معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ مارٹن اس بھرپور مگر مختصر سی ٹکڑی کا ایک شاہکار کردار تھا۔ ہر طرح سے صحت مند اور باصلاحیت ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنی ذات کو معصوم اور ہر قسم کے شبہات سے بالا تر رکھنے کے لیے معذوری کا ایسا بحروب اختیار کیا ہوا تھا کہ اکثر اوقات شاید اسے خود بھی یاد نہ رہتا ہو کہ وہ پوری طرح صحت مند تھا۔ جب سے میں نے تنظیم کی بے خونی کا بیڑا اٹھایا تھا، رہ کر تنظیم کی نت نئی صورتیں بن اور بگڑ رہی تھیں۔ کئی بار سب کچھ فنا ہوتے ہوئے اچانک انکشاف ہوا کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ سطحی نقصان تھا۔ تنظیم کے اختیار اور اقتدار کا سرچشمہ پوری طرح محفوظ تھا، مگر اب تنظیم کے خد و خال کچھ واضح ہو چلے تھے۔ یہ مقامی مجرموں کی کوئی بگڑی ہوئی ٹولی نہیں تھی، بلکہ اس شرمناک دھندے میں ملک و قوم، نسل اور رنگت کے کسی امتیاز کے بغیر پیسے کی ہوس میں مبتلا وہ لوگ ملوث تھے جو عزت اور آبرو کی آڑ میں کامیابی کے ساتھ موت کی سوداگری کر رہے تھے۔ شاید جمی لائٹ ان سب کا سربراہ تھا۔ خود اس کے کردار کا یہ حال تھا کہ اگر ویرا سچی تھی تو جمی لائٹ دیدہ و دانستہ اپنی بیٹی ویرا کو محض اس خیال سے نیلام کرتا رہا تھا کہ تنظیم کی اعلیٰ صفوں میں پہنچنے تک وہ یہ بھول جائے کہ وہ عورت ہے جس کا نسوانی وقار بھی کوئی حیثیت رکھتا ہے۔ چند روز پہلے تک ویرا کو صرف اپنے باپ کا نام معلوم تھا اور وہ اس صورت سے ناآشنا تھی، اور اسی ایک خلش نے اسے میرے ساتھ تعاون کی راہ دکھائی تھی۔ پھر لائٹز کاٹیج کے ایک بند کمرے میں جب اس نے جمی لائٹ کی تصویر دیکھی تو نفرت اور غصے سے اس کی حالت غیر ہو گئی، کیونکہ وہ شخص کسی اور نام سے ایک مدت تک اس کا دلال بنا رہا تھا۔ پاکستان میں جمی لائٹ بس ایک نام تھا۔ لائٹز کاٹیج کو ہر حلقے میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ
عمارت ہیرون کی عالمی تجارت کا سرچشمہ رہی ہوگی اور اس کام کو چلانے والوں میں جرمن نژاد وان ہوف اور مقامی عیسائی مارٹن کے ساتھ کم از کم 2 مقامی معززین بھی شامل تھے، جبکہ 5ویں کا نام میرے لیے غیر معروف تھا، مگر یہ قیاس کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس کا تعلق بھی اونچے طبقے سے ہی رہا ہوگا۔ باہر سے کسی کے آنے کا امکان ہو سکتا ہے؟ میں نے ویرا سے سوال کیا۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس نے بے پرواہی کے ساتھ جواب دیا، لیکن اتنا یقین ہے کہ جمی لائٹ خود ہرگز نہ آئے گا۔ وہ حتی الامکان دور رہ کر اپنے افسانوی کردار کو برقرار رکھنا پسند کرتا ہے۔ تو اب ان تینوں کی باری آئے گی؟ میں نے پوچھا۔ ظاہر ہے یہی تو ایک موقع ملا ہے، ورنہ آنے جانے والے سے مجھے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ہر ایک کو اس طرح الگ الگ گھیرنا ہوگا کہ دوسرے کو بھنک تک نہ مل سکے، ورنہ بازی الٹ بھی سکتی ہے۔ کیوں نہ یہ کام میں اپنے ذمہ لے لوں؟ تمہارا ایک رہنا ہی بہتر ہے۔ اول تو تمہارا رپوش رہنا ضروری ہے۔ کسی کو شبہ بھی ہو گیا کہ تم لائٹس کاٹیج سے زندہ بچ نکلے ہو تو سارے وسائل تمہاری بازیابی پر مرکوز کر دیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے ملک سے باہر نکلنا ہی ناممکن ہو کر رہ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان تینوں کا صفایا ہونے تک تم کو مارٹن کی جگہ لینا ہے۔ باہر سے رابطہ قائم کرنے والوں کو فون پر مارٹن کی آواز آتی رہنی چاہیے تاکہ صورتحال جوں کی توں برقرار رہے۔ اس کے غائب ہوتے ہی ان تینوں میں سے کوئی ساری ذمہ داریاں سنبھال لے گا، جبکہ میں انہیں نئے سرے سے منظم ہونے کا موقع دیے بغیر وار کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی اب مجھے مارٹن کی وہیل چیئر پر سوار ہونا پڑے گا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ بہت مناسب رہے گا۔ دن میں ایک آدھ بار وہیل چیئر پر برآمدے وغیرہ کا چکر لگا لو گے تو باہر سے دیکھنے والوں کو اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ مارٹن کی جگہ کسی اور نے لے لی ہے۔ تمہاری جسامت اس سے خاصی ملتی جلتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہم کئی دشواریوں سے بچ سکیں۔ وہ کچھ دیر تک نئے لائحہ عمل کی جزیات پر تبادلہ خیال کرنے کے بعد کار کے عقبی پائیدان میں چھپ کر سلطان شاہ کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اس کی دانست میں اس کا وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے دیکھا جانا نقصان دہ ہو سکتا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ نقطہ سمایا ہوا تھا کہ اس گھر کے گراج میں رکھے ہوئے مال کی خفیہ نگرانی کے باعث بالواسطہ طور پر شاید مارٹن کی قیامگاہ 24 گھنٹے پہرے میں رہتی ہے۔ اس طرح وہاں آنے جانے والوں کا چھپے ہوئے پہرے داروں سے بچ نکلنا ناممکن تھا۔ میرے لیے ویرا کی وہ منطق قابل قبول نہیں تھی، لیکن میں نے اس سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے میں نے مارٹن کی الٹی ہوئی وہیل چیئر کو سیدھا کیا اور اس کی کنٹرول ڈیسک پر لگے ہوئے مختلف سوئچوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا، لیکن اس سے پہلے میں نے پوری احتیاط کے ساتھ کرسی کے دونوں دستوں میں پوشیدہ محیب ہتھیاروں میں سے میگزین خالی کر دیے تھے کہ کہیں کسی غلط بٹن پر ہاتھ پڑنے کے ساتھ ہی کوئی گولی مجھے لہو لہان نہ کر دے۔ اس کمرے میں مارٹن کی لاش کے چیتھڑے بکھرے ہوئے تھے، جنہیں سمیٹ کر یکجا کرنا میرے لیے بہت دشوار تھا۔ پھر وہاں خاصا خون بھی بکھرا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ 1-2 روز میں ہی ان سب اشیاء سے تفن بکھرنے لگے گا، لیکن اس سے زیادہ میرا وہاں ٹھہرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا میں نے وہیل چیئر باہر نکال کر اس کمرے کو ہر طرف سے اس طرح بند کر دیا کہ وہاں پیدا ہونے والی بدبو مکان کے دوسرے حصوں میں نہ پھیل سکے۔ ویسے بھی مارٹن اپنی خوابگاہ میں موت سے ہمکنار نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کمرے میں مارا گیا تھا جو خوابگاہ کے طور پر میرے عارضی تصرف میں دیا گیا تھا۔ اس کمرے کو مکفل کر کے میں مارٹن کی وہیل چیئر پر سوار ہو کر اس کی اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کمرے کی تمام دیواروں پر انسانی ہیبلوں کی ایسی وسیع و عریض رنگین تصاویر موجود تھیں جنہیں دیکھ کر آنکھیں بے اختیار کھلتی چلی جاتی تھیں۔ خاص بات یہ تھی کہ ان تمام غلیظ تصاویر میں ہندو مالا کے رومانی تصورات زیادہ واضح تھے اور یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ اس کمرے کا باسی کسی بدترین ذہنی کاجربی کا شکار تھا۔ میرے لیے وہ انکشاف خاصا تحیر خیز تھا۔ مارٹن جیسا خوبرو اور سرد مزاج آدمی جو پوری طرح صحت مند ہوتے ہوئے بھی برسہ برس سے دونوں ٹانگوں سے معذوری کا سوانگ رچائے بیٹھا تھا، اس قدر بے حجاب کیسے ہو سکتا تھا؟ جبکہ اس کا کمال یہ رہا تھا کہ ویرا سے گہری دوستی کے باوجود وہ اقرار کرنے پر مجبور تھی کہ مارٹن نے جن سے مخالف سے تعلق کی بنا پر بھی اس کی طرف پیش قدمی کی
کوشش نہیں کی تھی، مگر وہ مارٹن کی اپنی ذات کا ایک ناگفتہ گوشہ تھا جو اس کی موت کے بعد کبھی بے نقاب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے سر جھٹک کر وہیل چیئر چھوڑ دی۔ وہ کمرہ ایئر کنڈیشنڈ ہونے کے ساتھ ہی ساؤنڈ پروف بھی تھا، کیونکہ دیواروں کی موٹائی غیر معمولی تھی اور کمرے کی کسی دیوار میں کوئی کھڑکی موجود نہیں تھی۔ اس کے علاوہ کمرے میں VCR اور رنگین ٹی وی سے خود کار ویڈیو کیمرے تک زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ میں نے احتیاط کے ساتھ پورے کمرے کی تلاشی لے ڈالی، لیکن بڑے نوٹوں کی گڈیوں پر مشتمل کثیر رقم اور کئی اقسام کے خود کار اسلحے کے سوا وہاں سے کوئی ایسی چیز برآمد نہ کر سکا جو تنظیم سے مارٹن کے تعلق پر روشنی ڈالتی۔ تنظیم کا مفاد اسے یقینی طور پر اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رہا تھا۔ کمرے کی بھرپور تلاشی کے بعد میں ٹیلی فون ڈائریکٹری سنبھال کر ان تینوں کے فون نمبر تلاش کرنے لگا جن کے نام مارٹن نے آخری سانسوں پر بتائے تھے۔ میں ان میں سے ایک ہی شخص کے نمبر تلاش کر پایا تھا کہ وہیل چیئر کے کسی حصے میں پوشیدہ سپیکر پر کسی کار کے انجن کی دھیمی دھیمی گراہٹ سنائی دی اور میں چونک پڑا۔ کون ہے؟ میں نے کرسی کے دستے پر نصب کنٹرول پینل کا ایک مخصوص بٹن دبا کر بررائی ہوئی آواز میں سوال کیا تاکہ آنے والا اگر مارٹن کا کوئی شناسا ہو تو فوری طور پر آواز کی واضح تبدیلی نہ جان سکے۔ سلطان شاہ لہجہ بھر کے سکوت کے بعد اس لاسلکی آلے پر مانوس آواز ابھری اور میں نے بلا تعمل پینل کا ایک دوسرا بٹن دبا دیا جو عمارت کا پھاٹک کھول سکتا تھا۔ اسپیکر پر کار کے انجن کی گراہٹ قدرے تیز ہوئی پھر بتدریج معدوم ہوتی چلی گئی۔ شاید سلطان شاہ نے کار پھاٹک سے گزار کر احاطے میں داخل کر لی تھی۔ میں نے پھاٹک بند کرنے والا بٹن دبایا اور چند ثانیوں بعد پینل کے ایک گوشے میں سبز بتی جل اٹھی جو اس بات کا اشارہ تھی کہ پھاٹک دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ میں اسی کمرے میں سلطان شاہ کی آمد کا منتظر رہا۔ وہ مارٹن کے مقتل میں ناکام تلاش کے بعد مجھے آوازیں دیتا آخر کار وہیں آ پہنچا اور کمرے کے در و دیوار پر نگاہ پڑتے ہی بونچکا رہ گیا۔ ان خرافات پر اپنا وقت برباد نہ کرو، میں نے اس کا شانہ ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ بتاؤ کہ ویرا کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا پھر خفت امیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اسے واپس کلفٹن ہی چھوڑا ہے، وہاں سے وہ اپنی گاڑی میں گئی ہوگی۔ پھر قدرے توقف کے بعد بولا، میری تو عقل ہی حیران ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہوا تھا۔ کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ میں نے تیز لہجے میں سوال کیا۔ وہ اس قدر بھرپور طریقے پر معذوری کی اداکاری کرتا رہا تھا کہ اس کے فرار پر میں کئی سیکنڈ تک بس یہی سوچتا رہ گیا کہ لنگڑا اچانک کیسے بھاگ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہی ہوش آیا تھا کہ وہ سب اس فراڈ کی اداکاری تھی، ورنہ وہ پوری طرح صحت مند تھا۔ اب شاید یہ نکتہ بھی ذہن میں آ گیا ہوگا کہ میں نے کتنی شراب پی تھی اور فرشی قالین سے مسحری پر کیسے پہنچ گیا تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب تو سب کچھ سمجھ میں آتا جا رہا ہے، اس وقت کی بات اور تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ معذور مارٹن تمہیں قالین سے اٹھا کر مسحری پر ڈالا ہوگا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے ضرورت سے زیادہ ہی پی لی تھی، لیکن اتنا بھی مدہوش نہیں ہوا تھا کہ لہک لہک کر ناچنا شروع کر دیتا اور پھر مسحری پر اس طرح ڈیر ہوتا کہ کچھ بھی یاد نہ رہتا۔ اس مردود نے میری مختصر سی غفلت سے فائدہ اٹھا کر مجھے اوپر ڈال دیا تھا تاکہ بعد میں میری مدہوشی کے حوالے سے من مانے اعترافات میری ذات سے وابستہ کر سکے۔ لیکن تم پیتے ہی کیوں ہو؟ وہ بگڑ کر بولا، شاید تمہیں میری بات بری لگے لیکن میرے گاؤں کی مسجد کا مولوی اسے خنزیر کا پیشاب کہتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم بغیر پیے بھی ٹھیک ٹھاک رہتے ہو، پھر اس حرام نوشی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی بات سن کر پہلے مجھے غصہ آیا لیکن اس کا آخری سوال سن کر میں ہنس پڑا۔ بعض اوقات انسان مجبور بھی ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے الو بنانا چاہ رہا تھا اور میں احمق بن کر اسے چکر دینا چاہ رہا تھا۔ اسی کوشش میں ذرا سی بے اعتدالی ہو گئی اور اسے میرا مضاحکہ اڑانے کا خود ساختہ موقع مل گیا۔ صحبت کا بھی تو کچھ اثر ہوتا ہے نا؟ مجھے معلوم ہے کہ بحث میں تم سے جیتنا مشکل ہے۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولا، صحبت کا اثر بس تم پر ہی ہوتا ہے، میں بھی تو دن رات تمہارے ساتھ رہتا ہوں، کبھی بوند بھی چکھی ہو تو حلفیہ بتا دو، تمہاری تجویز کی ہوئی ہر سزا خوشی کے ساتھ برداشت کروں گا۔ میرے ساتھ یہ بہانے تمہیں زیب نہیں دیتے۔ ہاں یہ کیا بک رہے ہو تم؟ میں نے آنکھیں نکال کر کہا، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے تم نے میری والد بزرگوار کی مسند سنبھال لی ہو۔ ناراض ہوتے ہو تو آئندہ کچھ بھی نہ کہوں گا۔ وہ یک بیک اداس ہو گیا۔ میرے بلا سے تم شراب میں نہاؤ یا غرق ہو جاؤ، میں نہ تمہارا بزرگ ہوں اور نہ بھائی، رہا دوست تو اسے ہر وقت
وقت اس کی اوقات یاد دلائی جا سکتی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے بڑھ کر زبردستی اس کی گردن میں ہاتھ ڈال دیے۔ شاید دماغ ہی خراب ہو گیا ہے، وہ برائی ہوئی آواز میں بولا۔ جب تمہیں چھوڑ کر بیدار کیا گیا تو تم اس وقت بھی ذرا جھونک میں تھے اور تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ تم قالین سے مسحری پر کیسے پہنچے، اور وہ خنزیر لنگڑا بڑی بے رحمی کے ساتھ تمہاری بے عزتی کر رہا تھا۔ اس کی زبان سے تمہارے ناچنے کی کتھا سن کر میرا دل چاہا تھا کہ اس ملعون کا منہ نوچ لوں یا تمہارا سر توڑ دوں۔ مجھے معاف کر دو، میں نے اسے زبردستی اپنے سینے سے لگا کر کہا۔ اب کبھی اتنی نہیں لوں گا کہ ذہن دھندل کو میں ہلکورے لینے لگے۔ بے اعتدالی کروں تو جو سزا چور کی وہ میری، مگر پیو گے ضرور، چھوڑو گے نہیں۔ میری خوش آمدانہ رویے سے اس کے لہجے میں نرمی پیدا ہو گئی، مگر انداز اب بھی ملامت آمیز ہی تھا۔ وہ صدا کا پارسا ایک راست گو اور شریف انسان تھا جس نے پیسے کی جستجو میں برے راستے کو اپنانا چاہا، لیکن اپنے مزاج کی بنا پر اس ماحول میں نہ کھپ سکا اور پھر مجھ سے آ ٹکرایا۔ ابتدا میں اسے نہ میری اصلیت کا علم تھا نہ میرے مشن کا پتہ، لیکن پھر بھی میرے ساتھ وہ نباہ کرتا رہا، اور جب میں نے تنظیم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو وہ میرا پہلا اور واحد ساتھی تھا جو میرا مقصد اور مدعا جانے بغیر کسی مشینی پتلے کی طرح میرے احکام کی تعمیل کرتا رہا۔ مذہب اور معاشرے کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے اس نیک نفس انسان کے لیے شراب نوشی کا جواز تلاش کرنا واقعی بہت مشکل کام تھا۔ وہ ذات کبریا کے ان بے دام غلاموں میں سے تھا جن کے بیگ میں جوانی ڈلنے سے پہلے ہی رشد و ہدایت اور پارسائی کے شاہکار جمع نظر آتے ہیں۔ اب ویرا کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد میں نے موضوع گفتگو بدلنے کی نیت سے اس سے دریافت کیا۔ عجیب عورت ہے، وہ سر جھٹک کر بولا، مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ عورت لڑکی نہیں کہو گے اسے؟ خدا کی پناہ، وہ گہرا سانس لے کر بڑبڑایا۔ کس قدر سرد مہری کے ساتھ انسانی خون بہاتی ہے، اور اس پر بھی تم اسے لڑکی کہنے پر اصرار کرتے ہو۔ وہ حسین ضرور ہے مگر اتنی ہی زہریلی بھی ہے۔ اتنا کافی ہے، وہ ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ یہ تمہاری خود فریبی ہے، وہ بے لاگ لہجے میں بولا۔ اس کا اپنا بھی کچھ مطلب ہے جو وہ تمہارے ساتھ دے رہی ہے۔ جس دن اسے تم سے کوئی امید نہ رہی شاید خود تم پر ہتھیار اٹھا لے گی۔ تم خود کئی بار اس کی سمابی طبیعت کا ذکر کر چکے ہو۔ تمہیں اس سے داغا کا خوف نہ ہوتا تو میرے بغیر بھی اس کے ساتھ ولایت جا سکتے تھے۔ میں ایک گہرا سانس لے کر صوفے پر گر گیا۔ بس یہی سب سے بڑی الجھن ہے۔ ویرا مجھے چاہتی ہے اور میرے دل و دماغ پر غزالہ سوار ہے۔ جب تک ہم تینوں یکجا نہیں ہوتے ویرا کی رقیبانہ فطرت دبی رہے گی، لیکن جس دن اسے اندازہ ہوا کہ غزالہ در حقیقت اس کی رقیب ہے وہ موذی بن جائے گی، اور میں اسی گھڑی سے ڈرتا ہوں۔ آج تم نے پہلی بار اس کے بارے میں کھل کر بات کی ہے۔ وہ میرے مقابل بیٹھتے ہوئے بولا، تم اس سے اسی قدر خطرہ محسوس کر رہے ہو تو ہمارے لیے اس وقت بہترین موقع ہے۔ اس کے ذہن پر تنظیم کے 3 بڑے سوار ہیں، ہم اسے آسانی کے ساتھ زیر کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ بہترین ٹھکانہ بھی موجود ہے۔ تم ابھی تک اس کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں لگا سکے ہو۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ ضد پر اڑ گئی تو جان دے دے گی مگر زبان نہیں کھولے گی۔ اسے تو بس محبت ہی سے زیر کیا جا سکتا ہے، ورنہ ہمیں سراغ تک نہ مل سکے گا کہ غزالہ انگلستان کے کس شہر میں کن لوگوں کی قیدی ہے۔ خدا کرے کہ وہ تمہاری توقعات پر پوری اتر سکے، ورنہ مجھے تو اس پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ جب سے اس پر یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس کا غیر قانونی اور پراسرار باپ جمی لائٹ ڈان مرسیانو کے روپ میں اس کی سوداگری کرتا رہا ہے، وہ ہر قیمت پر جلد از جلد اس کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا چاہتی ہے۔ وہ تمہیں غزالہ تک لے جانے کی امید دلا کر پہلے ڈان مرسیانو کا ہی رخ کرے گی۔ ہم دونوں نے ہوشیاری سے کام نہ لیا تو شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے، مگر بولتے بولتے میں یک بیک خاموش ہو گیا، کیونکہ وہیل چیئر کے سپیکر پر اچانک ہی ایک کار کے انجن کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ میرے وجود میں چونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ یہ کون آ گیا؟ اس وقت سلطان شاہ کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ کون ہے؟ میں نے وہیل چیئر کے کنٹرول ڈیسک پر نصب فاٹک کے مواصلاتی رابطے سے منسلک بٹن دبا کر اپنی بدلی ہوئی بھاری آواز میں سوال کیا۔ سلمہ سر۔ جواب سن کر میں چونک پڑا۔ آواز نہ صرف نسوانی تھی بلکہ میرے لیے شناسا بھی تھی۔ میں اضطراری طور پر اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میں سلمہ نام کی صرف ایک ہی عورت سے واقف تھا جو میرے عزیز اور پرانے دوست جہانگیر کی بیوی تھی، لیکن اپنے
دل میں میرے لیے نرم گوشے رکھتی تھی، لیکن سلمہ ایک خالص خانہ دار عورت تھی۔ اس کا شوہر ہیروئن کی غیر قانونی تجارت کو فروغ دینے والی بھیانک تنظیم میں ایک اہم مرتبے کا مالک تھا۔ سلمہ اپنے شوہر جہانگیر کی سرگرمیوں کی جانب سے شبہات کا شکار ہونے کے باوجود اس کی حقیقی مصروفیات سے لا علم تھی۔ ان حالات میں اگر وہ مارٹن کی قیام گاہ کے پھاٹک پر موجود تھی تو میرے لیے یہ ایک حیرت ناک حقیقت تھی۔ آخر وہ کون سے حالات تھے جن کی بنا پر سلمہ ان مشکوک سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر مجبور ہو گئی تھی؟ سلمہ کو پھاٹک پر روک کر میں اس کی آمد کے مدعا اور خود اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جان سکتا تھا، لیکن اس نے سہمے ہوئے انداز میں جس طرح اپنا نام بتایا تھا اس کی بنا پر میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ سلمہ باقاعدگی کے ساتھ وہاں آنے والوں میں شامل تھی اور مارٹن کے ساتھ اس کے مراسم حاکم و محکوم کے رہے تھے۔ میں نے بٹن دبا کر عمارت کا پھاٹک کھولنے کا بندوبست کیا اور پھر اسپیکر پر کار کے انجن کی آواز معدوم ہوتے ہی پھاٹک دوبارہ بند کر کے وہیل چیئر پر سوار ہو گیا۔ کیا ارادہ ہے؟ میرے عاجلانہ رویے پر سلطان شاہ نے معنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ مسز جہانگیر آئی ہے؟ میں نے کرسی پر بیٹھ کر اپنے شانوں پر ایک باری شال ڈالتے ہوئے کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کب سے ان دھندوں میں ملوث ہو گئی ہے۔ مسز جہانگیر، وہ معنی خیز انداز میں ہنسا، وہ تو شاید تمہیں پسند بھی کرتی رہی ہے۔ ازدواجی زندگی میں خلوص اور اعتماد نہ ملے تو عموماً عورتیں باغی ہو جاتی ہیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ شوہر کی بد اعتمادی کی وجہ سے اپنے گھرانے اور ماحول سے کٹی ہوئی نو بیاہتا عورتیں عام طور پر کسی ایسے شخص کی ذات میں پناہ تلاش کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں جو ان کی آسان دسترس میں ہو، اور سلمہ کے معاملے میں بدقسمتی سے میں جہانگیر سے قریب ہونے کی بنا پر سلمہ کی توجہ کا نشانہ بن گیا۔ تو کیا اب اس سے ملنے کا ارادہ ہے؟ سلطان شاہ نے سوال کیا۔ باہر کی تمام روشنیاں گل کر دو، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں وہیل چیئر پر بیٹھ کر مارٹن کے روپ میں اس سے کچھ دو ٹوک باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وہیل چیئر سے آگے ہو لیا اور میں نے بٹن دبا کر کرسی آگے چلا دی۔ اگر سلمہ وہاں تنظیم سے متعلقہ کسی کام کے سلسلے میں آئی تھی تو اس کا رخ عمارت کے بجائے گراج کی طرف ہونا چاہیے تھا، لہذا میں مکان سے تاریک برآمدے میں نکلا۔ سلطان شاہ اندر ہی رک گیا تھا۔ میں کھلے آسمان کے نیچے برآمدے میں پہنچا تو گراج کے مقابل تاریکی میں ایک سیاہ کار کھڑی ہوئی نظر آئی۔ میں نے وہیل چیئر برآمدے کے چبوترے کے سرے پر روک دی۔ چند منٹ کی روح فرسا انتظار کے بعد گراج کی طرف سے تاریکی میں ایک نسوانی ہیبلا محتاط انداز میں سیاہ کار کی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا، جس کے داہنے ہاتھ میں ایک پیکٹ موجود تھا۔ میں نے شانوں پر پڑی ہوئی شال اس طرح اپنے سر پر ڈال لی کہ آنے والی تاروں کی چھاؤں میں میرے چہرے کے خد و خال نہ پہچان سکے۔ پھر جو ہی وہ مناسب فاصلے پر پہنچی، میں نے بدلی ہوئی بھاری آواز میں اسے نام لے کر پکارا اور وہ اس پراسرار ماحول میں اپنا نام سن کر بوکھلا کر رہ گئی۔ سلمہ، ادھر چلی آؤ، میں برآمدے میں تمہارا منتظر ہوں۔ اسے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر میں نے نرم اور دھیمی آواز میں کہا، اور پھر شاید اس نے تاریکی میں میرا ہیبلا دیکھ لیا اور شکست خوردہ انداز میں برآمدے کے چبوترے کی طرف چل دی۔ تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ وہ برآمدے سے تھوڑی دور ٹھہر کر خوفزدہ اور روحانسی آواز میں بولی۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے ایک خطرہ مول لیتے ہوئے سوال کیا۔ مارٹن نے مجھے بتا چکا تھا کہ اس کا مکان تنظیم کے تصرف میں رہتا تھا، مگر وہ خود کبھی سامنے نہیں آتا تھا، اس لیے مجھے امید تھی کہ میرا سوال سلمہ کے لیے کسی شبے کا باعث نہیں بنے گا اور میں اس کی مشتبہ سرگرمیوں کے اسباب دریافت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مجھے تم سے نفرت ہے، وہ پھنسی پھنسی ہذیانی آواز میں بولی۔ تم وحشی درندے ہو، مجھے تم سے نفرت ہے، میرا سب کچھ چھین کر بھی تم کو سکون نہیں ملا ہے۔ کان کھول کر سن لو گے، میں اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئی ہوں، حکم ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تعمیل کرنا پڑتی ہے۔ اس کا جواب سن کر میں لہجہ بھر کے لیے سن ہو کر رہ گیا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی، اس کی روشنی میں یہ نتیجہ بآسانی اخذ کیا جا سکتا تھا کہ سلمہ سے نہ صرف تنظیم کے لیے کوئی غیر قانونی کام لیا جا رہا تھا، بلکہ مارٹن بھی حسب توفیق اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اسے پامال کرتا رہا تھا۔ میرے نزدیک وہ اس گنونے کام کا بدترین پہلو تھا۔ جہانگیر اپنی مرضی سے معقول آمدنی کے لالچ میں تنظیم سے وابستہ ہوا تھا اور رفتہ رفتہ ان مکروہ کاموں میں اس حد تک ملوث ہوتا چلا گیا کہ اس کے لیے ان مصروفیات سے کنارہ کش ہونا ناممکن ہو کر رہ گیا۔ لیکن اس کی بیوی اپنے ذاتی اور خانگی مسائل سے قطع نظر ایک خانہ دار عورت تھی جو اپنی مرضی سے ہرگز
کسی مشتبہ کام میں ملوث ہونا پسند نہ کرتی، لیکن حالات بتا رہے تھے کہ وہ بھی تنظیم کے چنگل میں پھنسی ہوئی تھی اور بے آبروئی کے ساتھ منشیات کے فروغ میں بھی کوئی نہ کوئی کردار ادا کر رہی تھی۔ یہ سمجھنا ناممکن تھا کہ جہانگیر خود اس قدر بے ضمیر ہو گیا ہو کہ اس نے اپنی بیوی کو بھی اپنے گنونے کاموں میں ملوث کر لیا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی بیوی کے سامنے بھی ہر لمحے اپنی انا کا پرچم بلند رکھتے ہیں۔ میری طبیعت میں تجسس پیدا ہو گیا کہ میں سلمہ کی کہانی کے بارے میں واقفیت حاصل کروں۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں چپے چپے پر میری مرضی چلتی ہے۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، تم آتی ہو تو تمہارا نام سن کر محض اس توقع پر دروازہ کھولتا ہوں کہ تم میرے چند لمحوں کو آسودگی بخشو گی۔ اس سے آگے تم یہاں کیوں آتی ہو اور کیا کرتی ہو اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن مجھ سے نفرت کا اظہار کرنے کے بعد تم یہاں داخلے کے حق سے محروم ہو گئی ہو۔ یہ پیکٹ کیسا ہے تمہارے ہاتھ میں اور اسے تم نے کہاں سے چرایا ہے؟ اگر تم ہی اس مکان کے مالک ہو تو تمہیں یہ ضرور معلوم ہوگا کہ تمہارے گیراج میں کیسے پیکٹ جمع ہیں، وہ کون لاتا ہے اور پھر وہ کہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ میرے صبر کا امتحان نہ لو عورت، میں نے قہر بار لہجے میں کہا۔ جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ پیکٹ تو میں پہلے بھی لے جاتی رہی ہوں، لیکن تم نے کبھی مجھ سے اس بارے میں سوال نہیں کیا۔ سلمہ کی آواز زہریلی ہو گئی۔ مجھ سے گفتگو کے آغاز کے بعد وہ اپنے ابتدائی خوف اور گھبراہٹ پر غالب آ چکی تھی، لہٰذا اب ان فضولیات میں سر کھپانے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو۔ تم اپنے چہرے کی سیاہی میں اضافہ ہی کرنا چاہتے ہو تو شاید میں پوری قوت صرف کر کے بھی تمہیں نہ روک سکوں گی۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس کا مقصد بالکل صاف اور واضح تھا۔ وہ اپنی دانش میں کسی اور کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہر قیمت پر مارٹن کے گیراج سے ہیروئن کے پیکٹ لے جا کر کہیں پہنچانے پر مجبور تھی، لیکن وہ جب بھی اپنی اس مہم پر آتی تھی مارٹن کی چیرہ دستیوں کا شکار ہو جاتی تھی، اور اس وقت بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شاید پچھلی کہانی ایک بار پھر دہرائی جائے گی، مگر میں اس کی غلط فہمی دور کیے بغیر اس سے صرف یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کن حالات کے تحت اس کام میں ملوث ہوئی تھی۔ یہ سیاہ کار کس کی ہے؟ میں نے سوچے سمجھے انداز میں اپنے سوالات کی ابتدا کی۔ فضول باتوں میں وقت برباد نہ کرو، وہ بگڑ کر تیز لہجے میں بولی۔ کار کس کی ہے؟ میں کون ہوں؟ کہاں سے آئی ہوں؟ یہ سب سوالات تمہارے لیے بیکار ہیں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر میں مقررہ وقت پر واپس نہ لوٹی تو میرے لیے بہت سی دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ میں وقت برباد نہیں کر رہا، آج تم کو یہیں سے واپس لوٹنے کی اجازت مل جائے گی، لیکن شرط یہی ہے کہ میرے سوالات کے جواب بے چون چرا دیتی چلی جاؤ۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کار کس کی ہے، اس نے چند ثانیوں کے توقف کے بعد جھجکتے ہوئے کہا۔ پھر تمہاری تحویل میں کیسے آئی؟ میں اپنی بدلی ہوئی آواز برقرار رکھنے کے لیے پوری طرح کوشاں تھا۔ یہ گاڑی اگنیشن میں چابی سمیت مجھے ایک مقررہ مقام پر کھڑی ہوئی ملی تھی۔ میں اپنی گاڑی پارک کر کے اس میں یہاں آئی ہوں اور واپسی پر پیکٹ سمیت یہ گاڑی اسی جگہ چھوڑ کر اپنی کار میں گھر روانہ ہو جاؤں گی۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ تمہارے چھوڑنے کے بعد گاڑی کون لے جاتا ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ یہ جاننے کی نہ ضرورت سمجھتی ہوں، نہ مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ ان لوگوں کی مخاصمت مول لے سکوں۔ مجھے ہر بار سختی کے ساتھ ہدایت کی جاتی ہے کہ واپسی پر ایک سیکنڈ بھی رکے بغیر فوراً اپنے گھر واپس لوٹ جاؤں۔ یہ کام تم کس کے لیے کرتی ہو؟ شاید میرا امتحان لینا چاہ رہے ہو، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ تمہارا ہی کوئی ذلیل اور گھٹیا ساتھی ہوگا، ورنہ مجھے یہاں سے پیکٹ حاصل کرنے کا حکم کیوں ملتا؟ اس سے تمہاری دوستی کتنی پرانی ہے؟ دوستی؟ وہ حقارت سے بولی۔ آوازوں سے کہاں دوستی ہوتی ہے؟ کاش ایک بار اس کی صورت دیکھ لی ہوتی۔ یعنی سارے احکام فون پر ملتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ جانتے ہو تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں بے پناہ تلخی امڑ آئی تھی۔ اپنا گھر برقرار رکھنے کے لیے مجھے اس کے احکام کے سامنے سر جھکانا پڑا، ورنہ میں تو ایسی زندگی کو قابل نفرت سمجھتی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ شادی شدہ ہو؟ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اسی حد تک کہ ہم رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ اس کا لہجہ یک بیک نرم پڑ گیا، مگر ہمارے درمیان ذہنی ہم آہنگی موجود نہیں ہے۔ میرے شوہر کو اپنی پراسرار مصروفیات سے ہی اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ میرے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کر سکے۔ جس مواد کی بنا پر مجھے
بلیک میل کیا جا رہا ہے وہ بہت معمولی نوعیت کا ہے۔ شادی سے پہلے کسی کو لکھے ہوئے 2-4 عامیانہ خطوط کسی بڑے فیصلے کی کسوٹی نہیں بن سکتے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کے دل میں چور ہے، وہ ان خطوط کو غیر ضروری اہمیت دے کر میری زندگی برباد کر دے گا۔ تم نے بھی مجھے قریب سے دیکھا ہے۔ یکا یک اس کی آواز گلو گیر ہو گئی۔ تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میری فطرت میں تلون نہیں ہے۔ میں اپنا گھر بسائے رکھنا چاہتی ہوں، وہ خود جو چاہے کرتا پھرے، لیکن اسے بھنک بھی مل گئی کہ میں کسی اور کے اشاروں پر ناچ رہی ہوں تو وہ مجھے زندہ درگور کر دے گا۔ تم ہی اپنے دوست کو سمجھاؤ کہ خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دے، اسے شہر میں بہتری دوسری لڑکیاں مل جائیں گی جو خوشی سے اس کے لیے کام کریں گی۔ سلمہ کی اس بات سے پورا قصہ واضح ہو گیا۔ جہانگیر تنظیم کے دوسرے یا شاید تیسرے درجے کے ذمہ داروں کی صف میں شامل تھا، لیکن اس کی بیوی تنظیم کے مقاصد کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ اسے بلیک میل کرنے والا چاہتا تو معاوضے پر سلمہ سے بہتر اور مؤثر لڑکیوں کی خدمات حاصل کر سکتا تھا، لیکن سلمہ کو بلیک میل کیے جانے سے تنظیم کا یہ گھناؤنا روپ بھی سامنے آ گیا تھا کہ وہ لوگ اپنے اہم کارکنوں کی نجی زندگی پر بھی نگاہ رکھتے تھے اور کوئی خامی ہاتھ آتے ہی اپنے اصل شکار کے گرد جال کی ڈوریاں مضبوط کرنا شروع کر دیتے تھے۔ سلمہ محض اس لیے بلیک میل کی جا رہی تھی کہ وہ جہانگیر کی بیوی تھی۔ اگر وہ کوئی عام عورت ہوتی تو شاید اس کے ماضی کو ہرگز قابل توجہ نہ سمجھا جاتا۔ تم واقعی دکھی معلوم ہوتی ہو، میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ میں کوشش کروں گا کہ کسی طرح اسے سمجھا بجھا کر تمہاری گلو خلاصی کی کوئی راہ نکال سکوں۔ یہ کام کر دو تو میں تمہاری بے دام باندی بن جاؤں گی۔ سلمہ کی آواز برا گئی۔ مجھے بد زبانی کے لیے معاف کر دینا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے سینے میں ایک ہمدرد دل موجود ہے۔ میں تمہارے ظاہر سے دھوکہ کھا گئی تھی۔ تم یہ کام کب سے کر رہی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ اس بار وہ بری طرح چونکی تھی، پھر قدرے حیرانگی کے ساتھ بولی، عجیب بات ہے، یہ سوال تم مجھ سے کر رہے ہو، حالانکہ میں 2 ماہ پہلے پہلی بار یہاں آئی تھی تو تم نے اپنی وہیل چیئر پر خود ہی نیچے آ کر مجھے میرا کام سمجھایا تھا، اور یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کبھی ہدایت سے زیادہ پیکٹ لے جانے یا اسے کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تو وہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہوگا۔ وہ سب مجھے یاد ہے، میں نے جلدی سے بات سنبھالتے ہوئے کہا۔ میرا خیال تھا کہ شاید میرے پاس آمد و رفت سے پہلے وہ تم سے کوئی اور کام بھی لیتا رہا ہو۔ اس کا مطلب ہوا کہ وہ تمہارا دوست نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، میں نے مغموم لہجے میں کہا۔ میں خود اسے اپنی نیک نامی کی باقاعدہ قیمت ادا کرتا ہوں، ورنہ کون شریف آدمی اپنے گھر کو ایسی مشتبہ کارروائیوں کا مرکز بننے دے گا؟ میں تو خود ایک معذور آدمی ہوں۔ تمہیں بھیجنے سے پہلے اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ میرا دل بہلانے کا ایک بندوبست کر رہا ہے جس کا اضافی معاوضہ دینا ہوگا۔ میں دنیا سے کٹ کر اس 4 دیواری میں تنہائی کا عذاب جھیلتا رہتا ہوں، اس لیے تم آئیں تو اپنی ہاتھ سے تجاوز کر بیٹھا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تم بھی اس کے ہاتھوں ستائی ہوئی کوئی معزز خاتون ہو تو میں ہرگز تمہیں پریشان نہ کرتا۔ جب تم بھی میرے ہی جیسے ہو تو بھلا میرے لیے کیا کر سکو گے؟ اس نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ وہ حریص ہے، میں اسے پیشکش کروں گا کہ وہ تمہیں بھول جائے تو میں اس کے بدلے اسے ایک معقول رقم دیتا رہوں گا۔ اوہ، تم واقعی کتنے نیک انسان ہو، وہ ممنونیت سے لبریز لہجے میں بولی۔ یہ میری بدنصیبی تھی کہ میں آج تک تم کو ایک بد کردار اپاہج سمجھتی رہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ میری طرف بڑی تھی کہ میں نے اسے وہیں روک دیا۔ میرے قریب نہ آنا، میں نہیں چاہتا کہ اب کسی ایسی حرکت پر میرا ضمیر مجھے ملامت کرے۔ تم واپس جا سکتی ہو۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میری کہانی سن کر خود کو بالکل ہی بدل ڈالا ہے۔ برا نہ مانو تو واپسی سے پہلے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ میرے لیے جانے والے پیکٹوں میں کیا ہوتا ہے۔ یہ پیکٹ میرے گھر کی 4 دیواری میں رکھے جاتے ہیں، مگر مجھے کچھ علم نہیں کہ ان میں کیا ہوتا ہے۔ بس ایک اندازہ ہے کہ اس میں وہی صفوف مرگ ہوتا ہوگا جس کی وبا آج ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اوہ ہیروین، اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ مجھے بھی یہی ڈر تھا، میں بے خبری میں کوئی بھیانک کھیل کھیل رہی ہوں۔ سنو، میرا شوہر بھی ایسا گیا گزرا نہیں ہے۔ اپنی گلو خلاصی کے لیے میں اس کے علم میں لائے بغیر تھوڑی بہت رقم اپنے تصرف میں لا سکتی ہوں۔ اپنی آزادی کا بار میں تمہاری جیب پر نہیں ڈالنا چاہتی۔ دیکھ لیا جائے گا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ اب میں چلوں
کروں گی، میں نہیں چاہتی کہ واپسی میں تاخیر پر اس کی طرف سے کسی باز پرس کا نشانہ بنوں۔ مجھ سے اشارہ پاتے ہی اس نے اپنی کار میں سوار ہو کر انجن سٹارٹ کیا اور میں نے بٹن دبا کر اس کے لیے آہنی پھاٹک کھول دیا۔ ان دنوں بھی پاکستان دولت مشترکہ کا رکن نہیں تھا، لیکن پاکستانی شہری محض پاسپورٹ پر برطانیہ کا سفر کر سکتے تھے۔ سلطان شاہ نے اگلے دن پاسپورٹوں کے حصول کی تیاریاں مکمل کر لی تھیں اور میں تنظیم کے باقی ماندہ 3 میں سے 2 بڑوں کے فون نمبر تلاش کر لینے کے بعد سوچ رہا تھا کہ ان سے چھیڑ چھاڑ کی ابتدا کیسے کی جائے۔ اس مرحلے پر جہانگیر کی بیوی کی کہانی نے میرے ذہن میں تنظیم کے خلاف آگ سی بھر دی تھی۔ اس میں نیچے سے اوپر تک سب ہی سام پر سمپولیے تھے، جن کے لیے صرف اپنے ہی مفادات ہر چیز پر فوقیت رکھتے تھے۔ اگر جہانگیر کو صف اول کا آدمی نہ بھی شمار کیا جائے تو وہ تنظیم کے ان جانثار کارندوں میں سے تھا جنہوں نے اپنے خون پسینے سے اس کالے دھندے کی آبیاری کی تھی۔ وہ اس وقت سے تنظیم کے لیے کام کر رہا تھا جب ہیروئن کا نام طبی تحقیقی اداروں سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا اور تنظیم چرس کی ترسیل و تقسیم کے کاروبار پر قابض تھی۔ پھر مقامی بازار میں چرس کا بحران پیدا کرنے کے بعد شہر میں نشے کے عادیوں کو ہیروئن کی جو مفت تھیلیاں نمونے کے طور پر فراہم کی گئیں، ان کی تقسیم میں جہانگیر بھی پیش تھا۔ اس نے تنظیم سے متعلقہ فرائض کو اتنی سنجیدگی کے ساتھ اپنایا ہوا تھا کہ اس کے کئی بار کے زبانی وعدوں کے باوجود تنظیم کے خلاف معاملات میں اسے اپنا جگری دوست اور ہمدرد سمجھنے پر آمادہ نہیں تھا۔ مجھے ہر لمحے یہ شبہ رہتا تھا کہ جہانگیر اپنے فرائض کی بجا آوری میں کسی بھی لمحے میری گردن کٹوا دے گا۔ یہ دوسری بات تھی کہ بعد میں وہ اپنے اس احمقانہ فعل پر عمر بھر کے لیے پچھتاوے کا شکار ہو کر رہ جاتا۔ انتہا یہ تھی کہ اپنے وقت بے وقت کی مصروفیات کے باعث وہ اپنی ازدواجی زندگی میں بھی تلخیوں کا زہر گھول چکا تھا، جس کا ازالہ رفتہ رفتہ اس کے بس سے باہر ہو گیا تھا۔ لیکن اپنے تمام تر خلوص اور وفاداریوں کے باوجود تنظیم میں اس کی وقت ایک بے بساط مہرے سے زیادہ نہیں تھی۔ اسے قابو میں رکھنے کے لیے اس سے بڑھ کر اس کی بیوی کو لگامیں ڈال دی گئی تھیں اور وہ بیچاری اپنی چار دیواری سے نکل کر مارٹن جیسے مکروہ شخص کا دل بہلانے اور ہیروئن کی نقل و حمل میں مدد دینے پر مجبور کر دی گئی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ سلمہ خود بھی غیر محتاط تھی۔ شادی سے پیشتر کسی کے ساتھ ناروا خط و کتابت سے قطع نظر جہانگیر سے رشتہ استوار ہونے کے بعد بھی وہ میری توجہ کا مرکز بننے کی کوشش کرتی رہی تھی، لیکن میری نگاہ میں سلمہ کی کوئی ذاتی کمزوری اسے ان گناہ گاروں کی صف میں کھڑا نہیں کر دیتی تھی جنہیں من مانے انداز میں سزا دی جا سکتی تھی۔ سلمہ کو اس رات میں نے آبرومندانہ انداز میں اس دہلیز سے لوٹا دیا تھا اور معذوری کی اداکاری کرنے والا مارٹن چیتھڑوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اگر مارٹن کا گھر اپنی اصل شکل و صورت میں برقرار رہتا تو یہ اندیشہ تھا کہ کوئی دوسرا بھیڑیا مارٹن کی جگہ سنبھال لیتا اور پھر گلشن کا کاروبار پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ جاری ہو جاتا۔ ان امکانات کی بے خونی کے لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی روانگی کے وقت میں اس عمارت کو بھی نظر آتش کر دوں گا تاکہ وہ ٹھکانہ ہی باقی نہ رہے جہاں غلیظ دھمکیوں کی آڑ میں آبرو مندوں کو اجاڑ کر گھر روانہ کیا جاتا تھا۔ کیا اب ساری رات اسی کرسی پر گزار دو گے؟ سلطان شاہ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ 3 نام اور 2 فون نمبر، میں نے وہیل چیئر سے اترتے ہوئے کہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ انہیں تو شاید ویرا چیک کر لے گی، اس وقت وہ بھی کسی خارش زدہ کتیا کی طرح غضبناک ہو رہی ہے۔ بہتر ہوگا کہ ان تینوں کو اسی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ اس کے تبصرے پر میں بے اختیار مسکرا دیا۔ اس وحشی کتیا پر 3 انسانوں کا بوجھ ڈالنا مناسب نہ ہوگا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ میری مانو تو پہلے ویرا کو فون کر لو۔ باہمی مشورے کے بغیر کوئی قدم اٹھایا تو شرمساری بھی ہو سکتی ہے، اس نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ اس کی بات معقول تھی۔ میں ایک وقت میں متعدد معاملات پر سوچتا رہتا تھا، جبکہ وہ ایک وقت میں بس ایک ہی معاملے پر غور و فکر کرنے کا عادی تھا، لہذا اس کے فیصلے عموماً میرے لیے رہنما ثابت ہوتے تھے۔ میں نے فون پر ویرا کے نمبر ڈائل کیے تو پہلی ہی گھنٹی پر اس کی اکتائی ہوئی آواز سنائی دی۔ تھکی ہوئی ہو؟ کن مراحل سے گزر کر بیٹھی ہو؟ میں نے معنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ مجھ سے شرافت سے بات کیا کرو، وہ میری آواز پہچان کر بنائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہر وقت کی کڑوی کسیلی نوک جھونک تکلیف دہ ہو جاتی ہے، میں اس تکلیف دہی پر معذرت خواہ ہوں ویرا خانم، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میرا تو خیال تھا کہ میں
تمہارے موڈ کو خوشگوار بنانے میں مدد دے رہا ہوں۔ مارٹن کو ختم کر کے ہم سے ایک سنگین غلطی کا ارتکاب ہوا ہے، وہ کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد اب ہر طرف مکمل بلیک آؤٹ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مجوزہ میٹنگ کے بارے میں مارٹن کو اپنے ساتھیوں کو اعتماد میں لینے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب باہر سے آنے والا کس سے رجوع کرے گا اور میٹنگ کا انعقاد کیسے ہوگا۔ تم ان لوگوں کے طریقہ کار سے مجھ سے زیادہ واقف ہو۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، تم ان کے حلقے سے باہر ہو۔ وہ کسی خفیہ اجلاس کے بارے میں بھلا تمہیں کیوں بتانے لگے؟ ہاں، آخری لمحات پر ضرورت محسوس ہوئی تو ان تینوں میں سے جو سینئر ہوگا وہ تمہیں اچانک طلب کر لے گا۔ ابھی تک تو وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ مارٹن زندہ ہے اور سارے معاملات اس کی نگرانی میں طے کیے جائیں گے، لیکن مجھے اجلاس کے بارے میں کیسے معلوم ہوگا؟ اس کی آواز الجھن امیز تھی۔ ابھی تمہارے فرشتوں کو بھی کچھ معلوم نہ ہو سکے گا، بس آخری لمحات پر کہیں طلب کر لی جاؤ گی۔ مگر تم کو ابھی سے اس اجلاس کی فکر کیوں لاحق ہو گئی ہے؟ میں نے قدرے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا چاہ رہی ہوں۔ اس کی جلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ تمہیں تو اب تنظیم کے مفادات سے زیادہ اس کی بیخ کنی سے دلچسپی ہونا چاہیے، میں نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ مارٹن نے 3 آدمیوں کے نام دیے ہیں، اب باری باری ان کو نپٹا دینا چاہیے۔ تم صحیح خطوط پر سوچ رہے ہو۔ ایک گہرے سانس کے بعد اس کی آواز سنائی دی۔ دراصل میں ان سب کا ایک ساتھ صفایا کرنے کے چکر میں ہوں۔ ابھی ان پر ہاتھ ڈالا تو باہر سے آنے والا ہوشیار ہو جائے گا۔ میں اس کا قصہ بھی نپٹانا چاہ رہی ہوں اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھے اجلاس میں شرکت کا موقع ملے۔ اس کے لیے تو تمہیں تحمل کے ساتھ انتظار کرنا ہوگا، اور اگر اس دوران میں ان تینوں کو مارٹن کی ہلاکت کی اطلاع مل گئی، اسے میں سنبھال لوں گا۔ یہ نہ بھولو کہ اس محاذ پر میں خود موجود ہوں، بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ فی الحال تم ان تینوں سے دور ہی رہو، ان سے میں نمٹ لوں گا۔ بس یہ خیال رہے کہ ان پر اوچھا ہاتھ پڑا تو سارا کھیل درہم برہم ہو جائے گا۔ تم بے فکر رہو، لیکن مجھے اتنا ضرور بتا دو کہ اب روانگی کے لیے تم کتنا وقت لوگی۔ بس تم اپنے کاغذات تیار کرا لو۔ اس کی آواز سنائی دی۔ میرا پاسپورٹ موجود ہے، جب چاہوں ٹکٹ خرید کر سفر پر روانہ ہو سکتی ہوں۔ میرا پاسپورٹ کل تیار ہو جائے گا، میں نے سلطان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس پھر اجلاس کے بعد روانگی کا پروگرام طے سمجھو۔ اس دوران میں یہاں سے یورپ کے جتنے ممالک کے ویزے لے سکتے ہو لے لو، کیونکہ برطانیہ کے علاوہ دوسرے ممالک میں تمہارے پاسپورٹ کو مشتبہ نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور برطانیہ سے بھی دوسرے یورپی ممالک کا ویزا نہیں ملتا۔ دوسرے ممالک سے مجھے کیا لینا ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ یہ نہ بھولو کہ ہمارا معاہدہ 2 طرفہ ہے۔ اس کا لہجہ قدرے خشک ہو گیا تھا۔ غزالہ کی واپسی کے بعد ڈان مرسیانو کی تلاش کی مہم میں بھی تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسے میں بھول ہی رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ جیمی لائٹ ڈان مرسیانو کے روپ میں تمہارا دیکھا بالا کردار ہے، اسے تم روم میں براہ راست پکڑ سکتی ہو۔ ہونا اسی طرح ہے، لیکن تمہیں تیار رہنا ہوگا۔ وہاں کی ضروریات کو میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ میں کوشش کروں گا، لیکن یہاں اب تم ان تینوں سے کسی قسم کا کوئی طرد نہیں کرو گی۔ تم فی الحال آرام کرو، انہیں میں خود دیکھ لوں گا۔ یہ یاد رکھنا کہ مارٹن کا شناختی کوڈ راسپوتین تھا۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے خوشگوار حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے وقت برباد نہیں کیا ہے، مجھے ترتیب وار ان 5 کے شناختی کوڈ معلوم ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ مارٹن راسپوتین ہوگا۔ ترجیحی فہرست میں اس کا دوسرا نمبر تھا۔ تنویر، ارشد اور داؤد کے شناختی کوڈ کیا ہیں؟ ترتیب وار معلوم نہیں، پتہ نہیں مارٹن کے بعد ان میں سے کون کمان سنبھالے گا۔ ویسے اگلے 3 کوڈ گلیشیئر، لارڈ ایفل اور سانتا کلاز ہیں۔ یہ معلوم کرنا تمہارا کام ہے کہ ان میں سے کون کیا ہے۔ یہ تم نے کام کی بات بتائی ہے، اب میں سب کچھ سنبھال لوں گا، میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ رہی صحیح کسر اجلاس کے موقع پر پوری ہو جائے گی، لیکن میں ایک بار پھر تم کو وارننگ دے رہی ہوں، اس وقت تمہاری روپوشی میری اور تمہاری سلامتی کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ کسی کو تمہاری بنک بھی مل گئی تو خونی بھیڑیے ہر طرف تمہاری تلاش میں پھیل جائیں گے۔ تھینک یو بیبی، میں نے خوش دلی کے ساتھ کہا۔ یہ نکتہ مجھے ہر وقت یاد رہتا ہے۔ سلسلہ منقطع کر کے میں نے اپنے لیے نئی سگریٹ سلگائی اور ایک گوشے میں پڑی ہوئی کرسی
پر آ بیٹھا۔ سلطان شاہ میری اور ویرا کی گفتگو کی تفصیلات جاننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا، لہٰذا میں اسے پوری گفتگو کا خلاصہ سنانے لگا، لیکن میرا ذہن مسلسل اسی ایک نقطے میں الجھا ہوا تھا کہ میں ان تینوں کو ہوشیار ہونے کا موقع دیے بغیر یکے بعد دیگرے کیسے زیر کر سکوں گا۔ کافی سوچ بچار اور سلطان شاہ کے ساتھ بحث و تمیز کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان تینوں کو بے خبری میں گھیرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ مارٹن کی موت کا راز برقرار رکھتے ہوئے اس سے متعلقہ ہر معاملے کو ایسی خوش اسلوبی سے نپٹایا جائے کہ کسی کو بھی مارٹن کی غیر موجودگی کا احساس نہ ہو سکے۔ اس کوشش کی کامیابی کی کلید ویرا نے مارٹن اور اس کے ساتھیوں کے شناختی کوڈ فراہم کر کے میرے حوالے کر دی تھی۔ اس نئی حکمت عملی کی روشنی میں ان تینوں کو میرا فون کرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ بظاہر تو یہ خاصا سہل معلوم ہوتا تھا کہ میں نمبر ڈائل کر کے سلسلہ مل جانے پر راسپوتین کا کوڈ دہراؤں، جسے سن کر دوسری طرف والے کو لامحالہ اپنا کوڈ بتانا پڑتا، لیکن اس صورت میں سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ میں ان تینوں میں سے کسی کی آواز نہیں پہچانتا تھا۔ ان میں سے تنویر نہ صرف ملک کا ایک معروف تاجر اور صنعت کار ہی تھا بلکہ واضح سیاسی اثر و رسوخ کا مالک بھی تھا۔ ارشد ایک اہم محکمے میں اعلیٰ سرکاری افسر رہ چکا تھا اور ریٹائرمنٹ کے بعد بظاہر کامیاب سیاسی زندگی گزار رہا تھا۔ داؤد کا نام میرے لیے نیا تھا، لیکن یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ باقی دونوں کی طرح وہ بھی معاشرے میں نمایاں مقام رکھتا ہوگا، لہذا یہ بات یقینی تھی کہ ان کے گھروں میں ان کے علاوہ ملازمین سے لے کر افراد خانہ تک خاصی نفری موجود رہی ہوگی، اور اگر میں ان کے گھر کے کسی دوسرے فرد کے سامنے اپنا کوڈ دہرا بیٹھتا تو حالات کو سنبھالنا ناممکن ہو کر رہ جاتا۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ خاموش رہ کر انہی کی طرف سے کسی رابطے کا انتظار کیا جائے یا انہیں کسی اور تدبیر سے گھیرا جائے۔ سلطان شاہ انتظار کے بجائے پیش قدمی پر تلا ہوا تھا۔ اس بارے میں اس کی سب سے مضبوط دلیل یہ تھی کہ برطانیہ روانگی سے قبل ہمارے پاس وقت بہت کم تھا جسے انتظار میں ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سلطان شاہ دلیر ہونے کے ساتھ ہی بہت زیادہ جوشیلا بھی تھا، اس لیے میری رائے میں وہ اس مہم کے لیے موزوں نہیں تھا جہاں دلیری سے زیادہ مکاری کارگر ہو سکتی تھی۔ دوسری طرف میرے باہر نکلنے میں بہت سے نادیدہ خطرات مضمر تھے، لہٰذا ہم اسی موضوع پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے مارٹن کی خوابگاہ پر اپنا تصرف جمانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ اگلی صبح کراچی کے اخبارات میں لائٹز کاٹیج کی تباہی کی خبریں تصاویر سمیت شائع ہوئی تھیں۔ لائٹز کاٹیج کے مکینوں کو جمی لائٹ کے مفروضہ سماجی رتبے کی بنا پر سرکاری سطح پر بہت سی مراعات ملی ہوئی تھیں، لہذا وہاں تباہ کاری پھیلتے ہی لاہور کی پوری سرکاری مشینری حرکت میں آ گئی تھی۔ پھر وہاں مہلک ہتھیاروں اور بارودی ذخائر کی موجودگی کی علامات سامنے آتے ہی تمام سرکاری حلقے دم بخود رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ عین ان کی ناک کے نیچے ایک مراعات یافتہ طبقہ اس قدر گنونے اور باغیانہ کام میں ملوث ہوگا۔ معاملے کی سنگینی کے پیش نظر یہ امکانات بھی فوری طور پر کھنگال ڈالے گئے کہ کہیں ملکی نظم و نسق یا دفاع سے متعلقہ محکموں نے لائٹز کاٹیج والوں کو اسلحے کی فراہمی کا کوئی خفیہ ٹھیکہ نہ سونپ دیا ہو۔ ہر طرف سے منفی جوابات ملنے کے بعد لائٹز کاٹیج کا تمام سلگتا ہوا ملبہ ماہرین کی تحویل میں دے کر اس کے گرد فوج کا کڑا پہرا لگا دیا گیا، لیکن پورے لاہور میں کسی کو علم نہیں تھا کہ لائٹز کاٹیج کے معاملات پر کس سے جواب طلب کیا جائے گا۔ اطلاعات کے مطابق جمی لائٹ، جو اس عمارت کا واحد قانونی مالک اور دوہری شہریت کا مالک تھا، گزشتہ کئی برسوں سے بیرون ملک مقیم تھا۔ اس کا پتہ یا ٹھکانہ کسی کے علم میں نہیں تھا اور نہ ہی لائٹز کاٹیج کے ملبے سے کوئی زندہ شخص برآمد ہوا تھا جو اس ہولناک قیامت پر کوئی روشنی ڈال سکتا۔ ماہرین کے مطابق لائٹز کاٹیج میں ہونے والے دھماکے اس قدر مہیب اور تباہ کن تھے کہ نہ صرف تمام عمارات کی بنیادیں ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں بلکہ وہاں سے ملنے والی بیشتر لاشیں اس بری طرح مسخ ہوئی تھیں کہ ان کی شناخت ناممکن ہو کر رہ گئی تھی۔ اس طرح لائٹز کاٹیج کی تباہی حکام کے لیے ایک پراسرار پہیلی بن کر رہ گئی تھی جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اطلاعات کے مطابق جمی لائٹ ایک مجرد شہری تھا جس کے کسی وارث کا کسی ریکارڈ میں کوئی اندراج نہیں تھا۔ ایک اخباری نمائندے نے امکان ظاہر کیا تھا کہ واقعات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کئی ایکڑ پر مشتمل اس وسیع رقبے کی جمی لائٹ کے نام منتقلی کی سرکاری دستاویزات کی
تلاش ناگزیر نظر آتی تھی تاکہ اس کی مدد سے متعلقہ فریقوں اور جیمی لائٹ کے گواہوں کی نشاندہی کے بعد تفتیش کا دائرہ وسیع کیا جا سکے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ لائٹس کاٹیج کے ملبے سے متعدد ممنوعہ اشیاء اور ناجائز اسلحے کے انبار کے ساتھ ہی ہیروئن کی بڑی مقدار کی موجودگی کے آثار بھی ملے تھے۔ ہیروئن پلاسٹک کی تھیلیوں میں ڈال کر واٹر کولروں کی دوہری دیواروں کے درمیان چھپائی گئی تھی۔ دھماکوں کے بعد ہونے والی بھیانک آتش زنی میں سارے واضح شواہد برباد ہو گئے تھے، لیکن جو کچھ ہاتھ آ سکا تھا اس کی بنیاد پر حقائق کے بارے میں بہترے اندازے لگائے جا سکتے تھے جو رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھے۔ ایک کثیر الاشاعت روزنامے نے لائٹس کاٹیج کے ملبے سے برآمد ہونے والے شواہد کی روشنی میں اسلحے کی ناجائز درآمد اور ہیروئن کی بھاری غیر قانونی برآمد کا فیصلہ صادر کرتے ہوئے اس یقین کا اظہار کر دیا تھا کہ اب شاید کبھی جیمی لائٹ اس کے کسی وارث کا کہیں کوئی سراغ نہ مل سکے، کیونکہ اس حوالے سے جو بھی سامنے آیا اسے لائٹس کاٹیج کے انسانیت سوز سانحے میں لقمہ اجل بننے والوں کے ورثاء کے عطاب کے ساتھ شرمناک غیر قانونی دھندوں کا حساب بھی دینا ہوگا۔ لائٹس کاٹیج جیسی محترم اور معتبر عمارت کی بربادی سے افشا ہونے والے سربستہ رازوں کی بنیاد پر اخباری کالموں میں ملک میں تیزی کے ساتھ طاقت پکڑتی ہوئی ڈرگ مافیا کے وجود کی نشاندہی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ 10 کلو ہیروئن کی بین الاقوامی قیمتوں پر برآمد 10 ٹن سے زائد اسلحے کی درآمد کے وسائل فراہم کر سکتی تھی۔ سلطان شاہ شہر کے چند اخبارات میرے حوالے کر کے خود سفری دستاویزات کے حصول کی مہم پر نکل گیا تھا، اور میں ان اخبارات کی ایک ایک سطر میں اپنے لیے لذت کا ایک سمندر ٹھاٹھیں مارتا محسوس کر رہا تھا۔ خبریں تو جو تھیں سو تھیں، لیکن اخباری تجزیے اور سیاسی اور سماجی ذوماں کے بیانات سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ لائٹس کاٹیج نے متعدد انسانی جانوں کی بھینٹ لے کر ملک کے ہر ذی شعور شخص کی آنکھیں کھول دی تھیں کہ اگر ہیروئن کی بڑھتی ہوئی تیاری اور عالمی تجارت کی روک تھام نہ کی گئی تو یہ ہولناک طوفان پورے ملک اور معاشرے کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ میرے ذہن میں ویرا کے الفاظ گونجنے لگے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی تنظیم اور ان کے معاونوں نے سادہ لوگ قبائلیوں میں طلب اور رسد کے معاشی اصول کی وکالت کرتے ہوئے مقامی خام مال اور بیرونی فنی امداد کے سہارے ہیروئن کی تیاری اور اس پر بھاری منافع کے نظریے کو اس طرح فروغ دیا تھا کہ اب وہ لوگ ہیروئن کی تیاری اور تجارت کو اپنی معاشی بقا کی بنیاد قرار دینے لگے تھے اور ہر اس ہاتھ کو توڑ دینے کے در پہ ہو گئے تھے جو ان کی دیسی فیکٹریوں کا دشمن تھا۔ ان ظالموں نے وقتی اور مقامی مفادات کو ملکی مفادات سے لڑا دیا تھا۔ خنجر بکف بھوکی اقلیت کو قدرے خوشحالی لیکن نہتی اقلیت کے سروں پر لا کھڑا کیا تھا، اور منافرت کی اس آگ میں اپنے مفادات کو کندن بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ ویرا کے کہنے کے مطابق ہیروئن کی تیاری ناقابل گزر پہاڑوں کی آغوش میں ان تجربہ گاہوں میں ہو رہی تھی، جہاں ایک طرف پتھر اور گارے کے بنے ہوئے کچے مکانوں میں رہنے والیاں اپنے نرم و نازک پیروں کو لہو لہان کر کے میلوں دور سے وہ لکڑی سروں پر لاد کر لاتی ہیں جو ان کے چولہوں کو روشن کرتی ہے، اور دوسری طرف لیبارٹریوں میں لگے ہوئے ریڈار اسکرین اور ہتھیارہ شکن توپیں زمین اور فضا سے ہونے والی کسی امکانی انسدادی حملے کے خلاف شب و روز چکنا رہتی ہیں۔ میں سطر سطر پڑھتا رہا اور لفظ لفظ سوچتا رہا، پھر اچانک ہی فون کی تیز گھنٹی نے مجھے چونکا دیا۔ میں اخبارات ایک طرف اچھال کر فون کی طرف لپکا اور تیسری گھنٹی سے قبل ہی ریسیور اٹھا لیا۔ سانتا کلاز ہیلو کے جواب میں ریسیور پر دوسری طرف سے مختصر اور قدرے تحکم امیز آواز ابری، اور پھر ریسیور پر سناٹا چھا گیا۔ وہ آواز سنتے ہی میرے اعصاب میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا تھا جس کا مجھے پچھلی رات سے انتظار تھا، اور اب میری صلاحیتوں کا امتحان تھا کہ میں سانتا کلاز کو کس حد تک مطمئن کر سکتا ہوں۔ راسپوتین، میں نے مارٹن کی آواز کی نقل اتارتے ہوئے اس سے زیادہ تحکمانہ انداز میں کہا، کہو آج صبح ہی صبح کیسے فون کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ لہجہ بھر کے لیے لائن پر ایسا اعصاب شکن سکوت چھا گیا جیسے دوسری طرف والے کو سانپ سونگ گیا ہو، پھر اچانک ہی اس کی خوش دل
آواز ابری۔ تم نے اخبارات تو دیکھ ہی لیے ہوں گے، اس حادثے نے میرے اعصاب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی بڑی تباہی کیسے نازل ہوئی۔ جو ہو گیا اسے لوٹانا ہمارے بس سے باہر ہے۔ میں نے اپنی بدلی ہوئی آواز برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا، سوچنا یہ ہے کہ آئندہ ایسے ناگہانی واقعات کا سدباب کیسے ہو۔ یہ آج تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ اس کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی اور میرے ریڑھ کی ہڈی میں چیونٹیاں سی رینگنے لگیں۔ شاید میں ربانی میں کوئی غلطی کر گیا تھا، کوئی ایسی بات میری زبان سے نکل گئی تھی جو مارٹن کے مزاج سے میل نہ کھاتی تھی، مگر اس نے میری غلطی پکڑنے کے بجائے آواز کو اپنے اعتراض کا نشانہ بنایا تھا۔ پہلی بار میری آواز سن کر اس نے ثانیہ بھر کا تردد امیز سکوت اختیار کیا تھا اور دوسری بار خوبصورتی کے ساتھ اپنے شبے کا اظہار کر بیٹھا تھا۔ کل سے ذرا طبیعت خراب ہے، میں نے وقت کا کوئی تعین کیے بغیر محتاط انداز میں کہا۔ لاہور سے ملنے والی اطلاعات نے پریشان کیا ہوا ہے۔ وہاں ایک سرے سے سب بھی صاف ہو گئے۔ سر جوڑ کر بیٹھے بغیر اس واقعے کے اسباب کا کھوج لگانا دشوار ہی نظر آ رہا ہے۔ کاٹیج تو پھر سے کھڑا کیا جا سکتا ہے، لیکن وان اوف کی موت ایک معمہ بن گئی ہے۔ اس کی آواز الجھن امیز تھی۔ جو ہاتھ اسے موت کی نیند سلا سکتا ہے وہ جلد یا بدیر ہماری گردنوں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تمہارے لہجے سے بغاوت اور بزدلی کی بو آ رہی ہے۔ میں نے تنظیم کے مروجہ معیار کے مطابق فوری طور پر ترش لہجے میں کہا، یہ نہ بھولو کہ کچھ اور ہاتھ بھی اس سے زیادہ رسائی رکھتے ہیں۔ اوہ، یہ مطلب نہیں تھا میرا، وہ جلدی سے بولا تھا۔ کیا معلوم کہ اس کا قاتل کون تھا؟ پھر اسے تشدد کے بعد مارا گیا ہے۔ کیا یہ امکان نہیں کہ اس نے مرنے سے پہلے قاتل کو ہمارے بارے میں بتا دیا ہو؟ فکر نہ کرو، میں نے بے پروایانہ لہجے میں کہا، ایسا ہوا بھی ہے تو قاتل تم سے پہلے میرے پاس آئے گا۔ میں اپنی یا تمہاری بات نہیں کر رہا۔ اس کا لہجہ فوری طور پر مدافعانہ ہو گیا تھا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک مشترکہ خطرہ ہے۔ اگر اس کا سدباب نہ کیا گیا تو ہماری گردنیں کٹنے کے بعد تنظیم بھی خاصے لمبے عرصے کے لیے قیادت کے بحران میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ امکانات ہر ایک کے سامنے ہیں، لیکن کارروائی کے آغاز کے لیے کوئی سرا سامنے نہیں ہے۔ تمہارے ذہن میں کوئی تجویز ہو تو میں کھلے دل سے اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری یہ پیشکش میرے لیے حیران کن ہے۔ اس کی آواز میں ہلکا سا طنز کا عنصر پیدا ہو گیا، ورنہ تم اپنے اختیارات میں کسی کی شراکت گوارا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی جگہ تم بھی بے بسی محسوس کر رہے ہو۔ اس سے بڑے بے بسی اور کیا ہوگی کہ کاٹیج تباہ ہو گیا اور ہم ابھی تک ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، مگر میں دل ہی دل میں اپنی فراخ دلی پر لعنت بھیج رہا تھا جو مارٹن کے مزاج سے میل نہ کھاتی تھی۔ اس وقت ہم ایک بدترین مشکل سے دوچار ہیں۔ جیپ دلدل میں پھنسی ہو تو افسر اس میں سوار رہ کر محض جوانوں کی کوشش پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ایسی حماقت سب ہی کو لے ڈوبتی ہے۔ بچنے کے لیے سب ہی کو بساط بھر کوششیں کرنا پڑتی ہیں، اور اس وقت میں خود کو ایسی ہی کیفیت سے دوچار محسوس کر رہا ہوں۔ نہ جانے باہر سے کون آ رہا ہے اور کیا فیصلے ساتھ لا رہا ہے۔ اب تو اسی سے کچھ امیدیں وابستہ ہیں۔ اس کی آواز سے مایوسی ٹپکنے لگی۔ مجھے رہ کر ہول اٹھ رہے ہیں کہ کاٹیج کی تباہی کے بعد کی خاموشی میں کہیں کوئی طوفان انگڑائیاں نہ لے رہا ہو۔ براؤن شوگر کے فروغ کے ساتھ ساتھ ہر سطح پر اس کی مخالفت بھی زور پکڑتی جا رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی سر پھرے افسر کو کچھ بنک مل گئی ہو اور اس نے کاٹیج کے پرشکوہ پروٹوکول کے سامنے خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے سب کچھ تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو کہ اس طرح سارے ہی راز خود بخود کھلی تحقیقات کی زد میں آ جائیں گے۔ ذہن کو اتنا نہ تھکاؤ، میں نے سرد اور گمبھیر لہجے میں کہا۔ کوئی افسر ذاتی مفاد کے علاوہ کسی اور معاملے میں قانونی حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ ایسے دو چار بھی افسر پیدا ہو جائیں تو اس معاشرے میں زندگی بالکل بے کیف اور یک رنگ ہو کر رہ جائے گی۔ تقریب کاری کے علاوہ اس حادثے میں کسی بھیانک غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم نے ہر پہلو پر نگاہ رکھی ہوگی، مگر تازہ ترین معلومات سے مجھے بھی باخبر رکھنا۔ اس حادثے نے سارا سکون غارت کر کے رکھ دیا ہے۔ خواب آور دعا کا ایک مناسب ڈوز بہت مؤثر ثابت ہوگا۔ گولیاں کھا کر 8-10 گھنٹوں کی گہری نیند لے لو گے تو خود کو تر و تازہ اور دلیر محسوس کرو گے۔ گولیاں ریسیور پر اس کی خوف زدہ سی
हंसी उभरी। खुदा हम सब को गोलियों से महफूज रखे, कम अज कम तुम तो ऐसे मशवरे ना दो। गोली से जहन में बारूद का तस्वर जाग उठता है। तुमको आराम की सख्त जरूरत है, मैंने सर्द लहजे में कहा। बेहतर होगा कि अपनी तवानाई गुफ्तगू में जाया न करो। ओह, मैं भूल गया था कि तुम मुझसे बरतर हो, मुझे माफ कर देना। इसकी आवाज एहतजाया हो गई। मुझे तुम पर तरस आ रहा है, शायद तुम बहुत ज्यादा डर गए हो। बहरहाल मैं गुफ्तगू को महज इस उम्मीद पर भूल जाने की कोशिश करूंगा कि आइंदा तुम मोहतात रहोगे। सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने ऑपरेटर्स के बजाय फोन इस्तेमाल किया है, जबकि शहर के बेशतर फोन नंबर एक दूसरे से क्रॉस कांटेक्ट हो जाते हैं। मुझे इसे बात करते हुए अचानक ही ख्याल आया था कि तंजीम के 5 मकामी बड़ों के पास हसास तरीन ट्रांसमीटर मौजूद थे, जिन पर होने वाली गुफ्तगू को पकड़ना नामुमकिनात में से था, और इसी साख्त का ट्रांसमीटर वान ऑफ की इस पिजीरो में नस्ब था जो इसने लाहौर में वीरा को दी थी। मुझे हैरत हुई कि मार्टिन के खात्मे के बाद मैंने इसके घर में ट्रांसमीटर की तलाश पर तवज्जो क्यों न दी। मुझे खुशी है कि तुम्हें ऑपरेटर्स याद आ गया। मैं 2 घंटों से इस पर तुम्हारे लिए सिग्नल नशल कर रहा था। जवाब न मिलने के बाद ही फोन नंबर पर रजू किया है। इसकी आवाज पिघले हुए शीशे की तरह मेरे कानों में उतर रही थी। इस गलती में तुम भी मेरे साथ बराबर के शरीक हो, क्योंकि मेरा कोड शिनाख्त करते ही तुम्हें मुझको ऑपरेटर्स पर राब्ता कायम करने की हदायत देना चाहिए थी। तुम बड़े हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां भी मुझसे बड़ी हैं। हम दोनों उलझे हुए हैं, मैंने सपाट लहजे में कहा। इससे पहले कि हमारी गुफ्तगू तलखी इख्तियार करे, हमें ये सिलसिला मुनक़ता कर देना चाहिए। मैं अपने बड़ों का एहतराम करता हूँ, तुम्हारा ये हुक्म है तो यही सही। खुदा हाफिज। इसने मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने बोझल जहन के साथ रिसीवर क्रेडल पर डाल दिया। बाकी मानदा 3 बड़ों में से एक से बात हो गई थी, लेकिन मुझे इसका असल नाम मालूम नहीं हो सका था। फिर इसका अंदाज गुफ्तगू भी बहुत अजीब था, जिसने मुझे परेशान कर दिया था। गुफ्तगू के तूल पकड़ने के बायस मुझसे गालबन कई गलतियां हुई थी, और अगर वो जरा भी दिमाग रखता था तो इसका मुश्तबा हो जाना लाजमी था। अगर वो मेरी तरफ से भड़क गया था तो मार्टिन की क़यामगाह मेरे लिए मखदूश हो चुकी थी। वो अपने शुबहात की तस्दीक या तरदीद के लिए किसी भी लम्हे वहां नाज़िल हो सकता था। मेरा जहन तेजी के साथ इस मखदूश सूरत हाल का तजिया करता रहा। आखिरकार मैंने वक्त जाया किए बगैर वीरा से रजू करने का फैसला कर लिया। इन नाजुक लम्हात में फौरी तौर पर इसी से कोई काबिल कदर मशवरा मिल सकता था। छठा इंसा डायल करते ही रिसीवर पर लाइन मसरूफ होने की मखसूस टोन सुनाई दी, और मैंने इस्तरारी तौर पर क्रेडल दबाकर दोबारा नंबर मिलाना शुरू कर दिया। हर बार वीरा के नंबर से अंगेज टोन ही मिलती रही, और मेरे वजूद पर छाया हुआ इज़्तिराब लम्हा बे लम्हा बढ़ने लगा। मैं मशीनी अंदाज में बार बार इसका नंबर डायल करता रहा। जहन में ये अंदेशा भी जन्म ले चुका था कि शहर में फैली हुई आम वबा की ज़ाद में आकर कहीं वीरा का फोन खराब ही ना हो गया हो। लेकिन इस नाउमीदी के बावजूद मेरी उंगलियां डायल से उलझी रहीं, और आखिरकार 10वीं बार दूसरी तरफ से घंटी की फरत बख्श आवाज आ ही गई। रिसीवर फौरन उठा लिया गया था और वीरा की बदली हुई आवाज में हेलो सुनाई दिया था। ब्लैक हॉक बोल रहा हूँ फाल्कन, मैंने तयशुदा कोड के तहत कहा, मगर वीरा ने अपनी असल आवाज में फौरन ही मेरी बात काट दी। मैं अभी तुम ही को ट्राई कर रही थी, तुम किससे बात कर रहे थे? वीरा की पुरजोश आवाज में कोई ऐसी गैर मामूली बात थी जिसकी वजह से मेरा दुराने खून तेज हो गया। तुम्हारा ही नंबर मिला रहा था, शायद 10वीं कोशिश में तुमसे राब्ता कायम हुआ है। ओह, इससे पहले मेरे पास एक अहम कॉल आई थी। इससे बात करने के बाद ही मुझे तुमसे राब्ता कायम करने की जरूरत महसूस हुई थी। तुमसे कहीं कोई फाश गलती हुई है, और अब तुम इस इमारत में बिल्कुल गैर महफूज हो। नामालूम लोग किसी भी लम्हे तुम्हारे गिर्द घेरा डाल सकते हैं। इसी सिलसिले में तुमको फोन किया है, मैंने एतराफ करते हुए कहना शुरू किया। सांता क्लॉज के हवाले से इन तीनों में से किसी ने मुझे फोन किया था। इससे काफी देर तक गुफ्तगू होती रही। कभी इसका लहजा खुशामदाना हो जाता था और कभी एहतजाया। मेरा ख्याल है कि दौरान गुफ्तगू मुझसे कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिन्हें इसने भांप लिया था। तफसील बताओ। वीरा की आवाज फिक्रमंदाना हो गई। मैंने अपनी और सांता क्लॉज की गुफ्तगू बिला कमो कास्ट दोहरा दी, और इसी ने मुझको फोन किया था। मेरे खामोश होने पर वीरा ने कहा, सारी खराबी यही चली आ रही थी कि मैं इनसे ला इल्म थी, मगर वो हर वक्त मेरी नकलो हरकत पर निगाह रखते हैं। सांता क्लॉज खुद मुअज़्ज़ज़ आदमी है, इसलिए किसी धूल दप्पे में बराह रास्त मुलव्वस नहीं होना चाहता। इसने मुझ पर मार्टिन की असलियत जाहिर किए बगैर शुबा जाहिर किया है
کہ کوئی شخص مارٹن کو زیر کر کے اس کے مکان پر قابض ہو گیا ہے، جبکہ مارٹن اور اس کا مکان تنظیم کے لیے بہت اہم ہے۔ مجھے یہ کام سونپا گیا ہے کہ بذات خود وہاں کی صورتحال کا جائزہ لوں اور اگر مارٹن مصیبت میں ہے تو اس کی مدد کر کے رہائی دلاؤں۔ کام سے فارغ ہو کر مجھے سانتا کلاز کو رپورٹ دینا ہوگی، پھر تو کام آسان ہو گیا۔ میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، کچھ دیر بعد اسے رپورٹ دے دینا کہ مارٹن اپنے گھر میں وہیل چیئر پر دندناتا پھر رہا ہے۔ تم ان کے طریقہ کار سے واقف نہیں ہو، اس لیے مجھے یہ تجویز دے رہے ہو۔ اس کی آواز میں بدستور تشویش نمایاں تھی۔ وہ براہ راست مار داڑ میں ملوث نہیں ہوگا، لیکن ہم سب کی لا علمی میں نگرانی ضرور کرے گا۔ اس سے اتنا سفید جھوٹ بول کر میں اپنی پوزیشن بھی تباہ کر لوں گی، پھر مارٹن کے چیتھڑے جوڑ کر اپنی پوزیشن بنانے کی کوشش کر ڈالو۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، سب سے پہلے تم کو ٹھکانہ چھوڑ دو، پھر میں دیکھوں گی کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ ناممکن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہاں جاؤں گا، پھر میرا ساتھی سفری دستاویزات کی تیاری کے لیے باہر گیا ہے، وہ بے خبری میں واپس یہاں پہنچے گا اور بے موت مار لیا جائے گا۔ باہر نکل کر تم شاید اسے چوہے دان سے دور روک سکو گے، لیکن اندر پھنسے رہ کر تو تم اس کے مارے جانے کا پکا بندوبست کرا دو گے۔ وہ اندر قدم رکھتے ہی دار لیا جائے گا۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ ان تینوں میں سے سانتا کلاز کون ہے؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ وہ تینوں ہی کروڑ پتی ہیں اور ملک کے ہر بڑے شہر میں ان کی اقامتی جاگیریں ہیں، لیکن میں نے اپنے وسائل سے پتہ چلایا ہے کہ ان میں دو کئی دن سے لاہور میں ہیں اور شاید اگلے ہفتے کے وسط سے پہلے کراچی واپس نہیں آئیں گے۔ فی الحال صرف داؤد ہی یہاں رہ رہا ہے اور کوئی امکان ہے کہ وہی سانتا کلاز ہے، تو کیوں نہ میں پہل کر کے اسی پر دعویٰ بول دوں۔ وہ بڑے پورے گھر میں ملازمین اور چوکیداروں کی فوج کے ساتھ رہتا ہے، میں سارے امکانات دیکھ چکی ہوں۔ اس کے گھر میں رکھوالی کے خطرناک کتے بھی پلے ہوئے ہیں، ان سے مقابلے کی نوبت آ گئی تو شناخت بھی نہ کیے جا سکو گے، پھر تو تمہارا ہی مشورہ مناسب ہے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ وہ میری مستعدی کی آزمائش کے لیے وقت ضائع کیے بغیر وہاں پہنچے تو تم اس مکان سے نکل پڑو۔ مارٹن کے مکان سے ذرا دور داہنے موڑ پر بازار میں فارمیسی کی ایک دکان پر کسی دیسی ٹانک کے اشتہار پر ہرکولس کی بڑی سی تصویر آویزاں ہے، بس اسی کے آس پاس رہنا۔ کیوں نہ مارٹن کے مکان کو بھی آگ لگا دی جائے۔ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ویرا کے لہجے سے ناگواری ٹپک رہی تھی۔ ان میں تو بس تشویش ہی پھیلے گی، مگر آگ کے شعلے سلطان شاہ کے لیے سگنل کا کام کریں گے۔ اگر وہ کسی اور سمت سے ادھر پہنچا تو عمارت سے دور ہی رہے گا، حالات معمول پر رہے تو وہ چوہے دان میں پھنس سکتا ہے۔ میں نے تیزی سے سوچتے ہوئے کہا، تم مجھے تھوڑی دیر اور یہاں ٹھہرنے کی مہلت دے دو تو اس آتش زنی سے ایک بڑا فائدہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے جو ان تینوں کو چین نہ لینے دے گا۔ کس فائدے کی بات کر رہے ہو؟ میں مارٹن کے ٹرانسمیٹر کو بولا ہوا تھا، اس پر قابض ہو کر مارٹن کے چیتھڑے خاکستر کر دیے جائیں تو ان میں سے کسی کو فوری طور پر مارٹن کی موت کا علم نہ ہو سکے گا اور میں ٹرانسمیٹر پر رابطے کے ذریعے مارٹن بن کر رپوشی کا سوانگ رچالوں گا۔ اس طرح ان میں سے کوئی قیادت نہ سنبھال سکے گا۔ فی الحال گھر سے نکلو، یہ سب بعد میں بھی سوچا جا سکتا ہے۔ اس نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا، سلطان شاہ سفری کاغذات بنوانے گیا ہے، ابھی دن کے 12 بجے ہیں، وہ اندھیرا ہونے سے پہلے واپس نہیں لوٹے گا۔ ہائی فریکوینسی ٹرانسمیشن کے آلات یقیناً وزنی آہنی صندوق پر مشتمل ہوں گے، اس کو اٹھائے پھرنا ناممکنات میں سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں نے ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ میں بڑی عجلت میں مشین گن اور خودکار پستول ایک تھیلے میں لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ ویرا کی ہدایت کچھ اس طرح کھوپڑی میں پیوست ہوئی تھی کہ باہر جانے کے لیے میں نے پھاٹک کے بجائے عقبی دیوار پھاندنے کا فیصلہ کیا تھا۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ مکان کے عقب میں واقع وہ پتلی سی گندی گلی عملاً ویران ہی پڑی ہوئی تھی اور علاقے کے بیشتر مکینوں نے اپنی قیام گاہوں کے حسن کا برم برقرار رکھنے کی نیت سے احاطے کی دیواروں میں گندی گلی کی سمت میں کوئی دروازہ رکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ان بیچاروں کی یہ مجبوری اس وقت میرے لیے منہ مانگا انعام بن گئی تھی اور میں کسی کی نگاہوں میں آئے بغیر گندی گلی میں اتر کر دوڑتا ہوا اس کے قریبی سرے کی طرف نکل گیا تھا۔ فون پر ویرا خاصی بکھلائی ہوئی تھی اور اس نے مجھے مارٹن کے مکان سے فوری طور پر نکل بھاگنے کا مشورہ دیا تھا، جسے قبول کرتے ہوئے
اضطراری طور پر فوراً ہی دوڑ لگا دی تھی، لیکن باہر آزاد فضا کے عمومی ماحول میں سانس لیتے ہوئے میں سوچ رہا تھا، داؤد یا سانتا کلاز مجھ جیسا ایک انسان ہی تھا جو چٹکی بجاتے ہی وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آزادی اور خطرے سے نکل جانے کے اس صحت مند احساس کے ساتھ میں تیز گامی ترک کر کے اپنی رفتار کو فوری طور پر اعتدال پر لے آیا، اور اب میرا رخ اسی سمت میں تھا جہاں ایک اشتہاری تصویر کے آس پاس ویرا پہنچنے والی تھی۔ سلطان شاہ کے بارے میں ویرا کی رائے معقولیت پر مبنی تھی اور میں نے اسے منو ان قبول کر لیا تھا۔ وہ پاسپورٹ بنوانے کے ساتھ ہی کئی ممالک کے ویزے بھی حاصل کرنے گیا تھا، جو کوئی سہل کام نہیں تھا۔ اپنے ہم رنگ اور ہم زبان اہلکاروں کو نذرانے پیش کرنے کے باوجود ان کاموں میں وقت لگنا لازمی تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اپنے مشن سے اندھیرا پھیلنے تک واپس نہیں لوٹ سکے گا، جبکہ اس وقت تک بلکہ اس سے بہت پہلے میرے اور داؤد کے درمیان چھڑی ہوئی سرد جنگ کے گرم ہو کر دوبارہ ٹھنڈے ہو جانے کا کوئی امکان تھا۔ میں مارٹن کے مکان سے نکل کر ویرا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہوا مقررہ سمت میں بازار کی طرف مڑا تو ادھر گھومتے ہی وہ اشتہار نظر آیا جس کا حوالہ ویرا نے دیا تھا۔ ویرا نے طاقت کے یونانی دیوتا ہرکولیس کی قد آدم تصویر والے کسی مقوی صحت ٹانک کے اشتہار کا حوالہ دیا تھا، لیکن وہاں صورتحال ہی بہت مختلف تھی۔ البتہ گاڑی میں ادھر سے گزرتے ہوئے بادی النظر میں وہ دھوکہ ہو سکتا تھا جو شاید ویرا کو ہوا تھا۔ ہرکولیس کی تصویر ریگ مال بنانے والے کسی ادارے سے متعلق تھی جنہوں نے اپنی مصنوعات کی سخت جانی کے لیے ہرکولیس کی روایتی قوت کو اظہار کا ذریعہ بنایا تھا۔ اس اشتہار کا تعلق ہارڈ ویئر کی ایک دکان سے تھا جو فارمیسی شاپ سے ملحق تھی۔ طاقت کی دوا کا نسبتاً مختصر سا بورڈ کسی خاندانی فقیر کے جدی نسخے کے حوالے سے اس قدر باریک حروف میں بالتفصیل لکھا گیا تھا کہ اسے اول تا آخر پڑھنے کی صورت میں جسمانی توانائی کے ساتھ ہی بینائی بھی زائل ہونے کا خدشہ پیدا ہو سکتا تھا، مگر میرے لیے مجبوری تھی کہ ویرا نے انہی دو علامات کو یکجا کر کے اپنی آمد کے مقام کا تعین کیا تھا۔ میں نے ٹہلنے کے انداز میں بڑے بورڈ کے مختصر اور چھوٹے بورڈ کے طویل مندرجات کا سرسری مطالعہ کیا تو پہلی رائے یہی قائم کر سکا کہ تصویر کے دھوکے میں دیسی ٹانک کی قدرے زیادہ مقدار مجون شباب آور کے طور پر ضرور بک جاتی ہوگی۔ مقویات سے کرخت ریگ مال کو فائدہ پہنچنے کے آثار کم ہی نظر آتے تھے۔ میرے لیے مستقل طور پر وہیں رکے رہنا خود کو غیر ضروری طور پر دوسروں کی توجہ کا مرکز بنانے کے مترادف تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔